أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وعن أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال بر الوالدين قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، ہمارے اس دنیا میں آنے کا جو بنیادی سبب ہے یا جو بنیادی ذریعہ ہے وہ ہمارے والدین ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر قادر ہے کہ والدین کے بغیر کسی کو پیدا کر دے. آدم علیہ السلام کو والدین ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کر دیا. لیکن یہ جو دنیا ہے یہ اسباب کے ساتھ چلتی ہے، اس لیے ہمارا بنیادی سبب اس دنیا میں آنے کا وہ ہمارے والدین ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے تمام اعمال میں سے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل. قلت ثم ای، اور فرماتے پھر میں نے عرض کیا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا. قلت ثم ای، فرماتے پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اب یہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پسندیدہ عمل کے بارے میں پوچھا. سب سے پہلے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تیسرے نمبر پر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف صحابہ نے یہ سوال کیا ہے کہ ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل کون سا ہے. ایک تو صحابہ کے حرص اس سے معلوم ہوتی ہے کہ نیکیوں میں وہ کتنی حرص رکھتے تھے کہ پتہ چل جائے کون سا عمل پسندیدہ ہے اس کو ہم اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں. اچھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے نا مختلف لوگوں کو وہ مختلف ہے. مثلا یہاں پر پوچھا گیا اس حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا. ایک صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آپ کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. ایک صحابہ نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا، سوال کیا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پسندیدہ عمل وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. سوال ایک ہے، جواب مختلف. اب بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے، ایک سوال کے جواب مختلف کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن تضاد کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو دیکھتے ہوں، عمومی حالات کیا چل رہے ہیں اور یہ جو سوال مجھ سے کر رہے ہیں اس کے حالات کیا ہیں.
اب صحابہ میں نماز کی پابندی تو تھی ہی، اب کسی نے سوال کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ذکر کی کمی ہے، تو فرمایا آپ کے لیے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آپ ذکر کریں ہر وقت۔ ایک صحابہ نے عرض کیا پسندیدہ عمل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ والدین کی حقوق میں کمی نظر آ رہی ہے، تو فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک صحابی نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ جہاد میں کمی محسوس ہو رہی ہے، تو فرمایا جہاد۔ اس لیے یہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ بنیادی رکن ہے، اپنے وقت پر نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کو قضا نہ کیا جائے۔ قضا کر کے پڑھیں گے اس کے بارے میں حدیث شریف میں ایک وعید ہے، بہت سخت وعید ہے، ایک حکم، وہ شخص جہنم میں جلے گا، اور قیامت کا ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے۔ تو اسی حساب سے وہ 2,88,00,000 سال دنیاوی اعتبار سے وہ صرف ایک نماز قضا کرنے کی وجہ سے جہنم میں جلے گا، اگرچہ بعد میں پڑھ بھی لی قضا کر، لیکن وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اچھا، یہاں پر دوسری نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو رکھا ہے۔ تیسری نمبر پر اللہ کے راستے میں جہاد کو رکھا ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کی فضیلت کتنی ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کر کے شہید ہو جائے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ اور ایک حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہاں کی جو جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشی دیکھ کر کوئی بھی شخص اس دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا۔ کوئی پاگل ہے اس دنیا میں واپس آئے، اس دنیا میں اتنی تکالیف، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، کوئی واپس نہیں آئے گا۔ لیکن شہید یہ تمنا کرے گا کہ میں واپس جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں، اس میں اتنا مزہ ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ یہ شہادت کی فضائل ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جہاد پر بھی مقدم رکھا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے حقوق ادا کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے گا دنیا میں جس کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہو یا محبت ہو، وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی مفاد ضرور ہوتا ہے، چاہے بھائی کے ساتھ کیوں نہ ہو، بہن کے ساتھ کوئی تعلق کیوں نہ ہو، لیکن مفاد ضرور ہوتا ہے۔ لیکن والدین کا ایک ایسا رشتہ ہے جس کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ مفاد سے خالی ہوتا ہے، اس میں کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ دین جو ہے نا، یہ شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے کہ شوق ہے میرا، فلاں عمل کر رہا ہوں، نیک عمل کر رہا ہوں، مجھے شوق ہے، تو یہ آپ شوق ہی پورا کر رہے ہیں، یہ دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ حالات کو دیکھتے ہوئے کس چیز کو مقدم رکھنا ہے تو اسی پر عمل کیا جائے۔ والدین چرپائی پر پڑے ہوئے ہیں، آپ کی خدمت کو ضرورت ہے، آپ ادھر ادھر جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو جانے کی ضرورت ہے، واش روم لے جانے کی ضرورت ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے تو جماعت کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھنی ہے، نہیں میں جماعت کیسے چھوڑ دوں، میں تو صف اول میں نماز پڑھوں گا، کوئی بات نہیں، میں جا رہا ہوں۔ اب والدین کو آپ کی ضرورت ہے ابھی اس وقت خدمت کی، اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تو آپ یہ شوق پورا کر رہے ہیں، یہ دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، تنہا نماز پڑھیں، لیکن والدین کی جو اس وقت خدمت ہے وہ کریں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مثالیں دی جا سکتی۔ دیکھیے گا اویس قرنی رحمہ اللہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہے کہ نہیں؟ سب ان کے نام سے واقف ہیں۔ یمن کا ایک علاقہ تھا قرن، وہ اس کے رہنے والے تھے، اویس نام تھا ان کا، قرنی اس علاقے کی طرف نسبت کرتے ہیں، کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں، اور آپ سب کو یہ اندازہ ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان کی حالت میں دنیا کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم یہاں سے لوگ جاتے ہیں مدینہ منورہ روضہ اقدس پر، کتنا بےتاب ہوتے ہیں، کتنا سرمایہ لگا کر جاتے ہیں۔ کوئی جانور بیچ رہا ہے، کوئی گاڑی بیچ رہا ہے، کوئی مکان بیچ رہا ہے، کوئی پلاٹ بیچ رہا ہے، کوئی قرض لے کے جا رہا ہے۔ سعادت کی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں موجود ہو اور ان کی زیارت بھی ممکن ہو کی جا سکتی ہے، تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اویس قرنی رحمہ اللہ کی والدہ بہت زیادہ ضعیف تھی، بیمار تھی، ہر وقت ان کی خدمت کی ضرورت تھی، تو پیغام بھیجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے والدہ کی یہ کنڈیشن ہے اور آپ کی زیارت جو ہے نا اس کے لیے بہتر، اور یہ والدہ کی حالت میں کیا کروں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ آپ نہ آئیں، والدہ کی خدمت کریں۔ مقام صحابیت سے محروم ہو گئے۔ دیکھیے گا صحابی کا جو مقام ہوتا ہے، صحابی کا مقام ایک ادنا صحابی کا، تو دنیا کے جتنے بھی بزرگ ہیں وہ سارے جمع ہو جائے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن یہاں پر اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ اسلام تو آپ لائے ہیں، اویس قرنی مسلمان ہو گئے، اب ضرورت ہے کہ والدہ کی خدمت کریں، میرے پاس نہ۔ اس کو کہتے ہیں دین پر عمل کرنا، ورنہ شوق کیا تھا؟ شوق تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جائے، مقام صحابیت حاصل کیا جائے، لیکن دین کا تقاضا یہ تھا کہ یہ کام کریں۔ تو یہ دیکھنا چاہیے حالات کا تقاضا کیا۔ پھر صلہ کیا ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہ کر سکے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس طرح ایک شخص آئے گا، اویس اس کا نام ہوگا، قرن سے اس کا تعلق ہوگا، اگر اس سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے اس سے دعا کرانا۔ تو اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو بھی یمن سے قبیلہ آتا تھا تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً پہنچ جاتے تھے، پوچھتے تھے اویس تو نہیں ہے کوئی قرن کا، اویس نامی کوئی شخص تو نہیں ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر قبیلے سے پوچھتے، ایک دفعہ ایک قافلہ آیا، قافلے سے پوچھا اویس نامی کوئی شخص ہے فلاں ہے، فوراً پہنچ گئے۔ آپ اویس ہیں؟ ہاں جی۔ قرن سے؟ ہاں جی، میرے لیے دعا کیجیے۔ اویس قرنی رحمہ اللہ نے تو پہچانا ان کو، یہ تو خلیفہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان سے عرض کیا کہ آپ مجھ سے کیوں دعا کرا رہے ہیں؟ آپ کی جو حیثیت ہے، آپ کو جو فضیلت ہے حاصل ہے، وہ تو مجھ سے بہت زیادہ ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ صحابی ہیں، مجھ سے دعا کرا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے دعا کراؤں۔ انہوں نے عرض کیا واقعی میرا نام لے کر کہا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا جی آپ کا نام لے کر کہا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، یعنی مقام صحابیت سے تو محروم ہو گئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی، جو شرف عطا فرمایا، وہ صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابی ان سے دعا کرا رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوا؟ والدین کے خدمت کی وجہ سے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، شوق کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ دنیا میں ہمارے آنے کا جو سبب ہے، بنیادی سبب وہ ہمارے والدین ہیں۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ والدین کے بغیر انسان کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ دنیا اسباب کے ساتھ چلتی ہے، اس طرح چلتی رہے۔ تو والدین کو آج کل معاشرے میں والدین کو عزت دینے کی ضرورت ہے۔ والدین کو شاید آپ کی مال کی اتنی ضرورت نہ ہو، آپ کی خدمت کی اتنی ضرورت نہ ہو جتنی ضرورت ان کو عزت دینے کی ہے، ان کا جو مقام ہے وہ دینے کی ہے۔ ہمارے پاس اور لوگوں کے لیے ٹائم ہے، ٹائم دے سکتے ہیں، ملازمت کو ہم ٹائم دے سکتے ہیں، دوستوں کو ہم ٹائم دے سکتے ہیں،
لیکن والدین کو ہم ٹائم نہیں دے سکتے، والدین کے ساتھ ہم بیٹھ نہیں سکتے، والدین کی خدمت ہم نہیں کر سکتے۔ ہم پیسے تو ہم دے دیں، 50,000 لے لو، ماہانہ خرچہ، جیب خرچ، کیا ضرورت؟ ان کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ بڑھاپے میں پیسے میں کیا کریں؟ بڑھاپے میں ان کو ضرورت ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی خدمت کریں، ان کو عزت دیں، اس چیز کی ضرورت ہے، تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، گزشتہ جمعے میں ہم نے اس حوالے سے عرض کیا تھا کہ پاکستان میں، اس ملک عزیز میں کسی بھی قسم کی خانہ جنگی، قتل و غارت ناجائز ہے، حرام ہے۔ دیکھیے گا یہ ملک عزیز پاکستانی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی اس کا سابقہ ہے، شروع میں اسلامی آتا ہے۔ تو جب یہ ملک مسلمانوں کا ہے، اس کے حکمران مسلمان ہیں، اس میں رہنے والے اکثریت مسلمان ہیں، تو کیا مسلمان کے ساتھ جہاد ہو سکتا ہے؟ کیا کسی مسلمان ملک میں جہاد ہو سکتا ہے؟ یہ جہاد نہیں ہے، یہ تو بیرونی ایجنڈا ہے، ایسا کوئی جہاد نہیں ہو سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کا خون نہیں بہاتا تو اس کی معافی کے امکانات ہوتے ہیں، توبہ کرتا ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن جب وہ کسی اپنے بھائی، مسلمان بھائی کا خون بہائے تو معافی کے امکانات بالکل تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جو کسی شخص کو عمدن، مسلمان کو عمدن، اپنے بھائی کو عمدن قتل کرتا ہے تو اس کی جزا جہنم، جزا فجزاؤ، جزا مکمل بدلے کو کہا جاتا ہے، اس کو بدلہ دیا جائے گا، وہ جہنم ہو سکتا ہے اس کے بعد اس دل میں اسلام ہو، وہاں سے نکلے۔ 1800 علماء نے متفقہ طور پر، تمام مکاتب فکر کے علماء نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ ملک عزیز پاکستان میں کسی بھی قسم کی خانہ جنگی، قتل و غارت، یہ دہشت گردی ہے، یہ انتہا پسندی ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ ویسے بات لمبی ہو رہی ہے، یہ جو یعنی مطلب جو تنظیم ہے، خاص کر عرب تنظیم، یہاں پر آ کر پاکستان میں جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں، کیا اپنے علاقوں میں انہوں نے کبھی اس طرح نعرہ لگایا؟ کیا اس طرح نعرہ لگا سکتے ہیں؟ لگا کے تو دکھائیں۔ کیا ان کے جو ان کے ممالک میں ہو رہا ہے وہ پاکستان سے زیادہ نہیں ہے؟ فحاشی کیا جتنی ہو رہی ہے، اوریانی ہو رہی ہے، اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے، ان کو پاکستان میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، وہاں پر نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ ملک عزیز یہ بنا ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا خون بہا ہے، قربانی دے کر یہ ملک عزیز اسلام کے نام سے بنا ہے۔ اس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہے۔ یعنی 2 ریاستیں اسلامی تاریخ میں، بلکہ دنیا کی تاریخ میں وہ کلمے کی بنیاد پر بنی، ایک مدینہ منورہ کی ریاست اور ایک پاکستانی ریاست۔ اس کا نعرہ ہی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جو ملک اس بنیاد پر بنے، کیا اس ملک میں جہاد ہو سکتا ہے؟ کیا وہاں کے لوگوں سے آپ جہاد کریں گے؟ تو یہ جہاد نہیں ہے، یہ بیرونی ایجنڈا ہے، یہ ناجائز ہے اور حرام ہے، اور اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔